پیش کروں گا، امید ہے کہ آپ بڑی توجہ سے سماعت فرمائیں گے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ پہلے میں اس کا ترجمہ عرض کر دیتا ہوں، پھر اس کی وضاحت آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ تحقیق اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ایمان والوں پر کہ ان میں اپنا انہی میں سے رسول بھیج دیا کہ جو ان پر قرآن کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، یعنی ان کے اندر کو صاف اور پاک کرتے ہیں اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ ان کی تشریف آوری سے قبل لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ اس آیت کریمہ کی ابتدا رب تعالیٰ نے لفظ قد سے شروع کی ہے۔ لقد، ہمارے استاد محترم صاحب تشریف فرما ہے کہ لام بھی تاکید کے لیے آتا ہے اور لفظ قد بھی تاکید کے لیے آتا ہے، یعنی معنی میں کوشش یہ کروں گا کہ جو ہمارے یہاں حضرات ہیں نا طالبوں سے ہٹ کر میں ان کو زیادہ مخاطب ہوں اور سادہ لفظ بولوں گا۔ اب لام اور قد کا دونوں کا معنی یہ بنے گا کہ تحقیق اس بات میں کوئی شک نہیں جو اس کے بعد آنے والی ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو لقد کے بعد چیز آئے گی۔ میں اپنے ناقص علم کے مطابق کسی مسئلہ میں تحقیق کرتا ہوں تو وہ دوسرا کوئی عالم اس تحقیق کو رد کر سکتا ہے۔ ایک ڈاکٹر تحقیق کرتا ہے تو دوسرا کوئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر اس کی تحقیق کو رد کر سکتا ہے۔ ایک بندہ رائے دیتا ہے، دوسرا اس سے بہتر رائے دے سکتا ہے۔ کیوں؟ ہماری عقلیں ناقص ہے۔ میری اور کسی اور بندے کی یا زیاد بکر کی تحقیق رد ہو سکتی ہے، لیکن رب کائنات کی تحقیق میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ رب اگر لقد نہ بھی کہتا، رب تعالیٰ ویسے بھی کہتا کہ یہ میرا حکم ہے، اس میں اگر وہ بندہ شک کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ لیکن انسانوں کو چونکہ کمزور ہوتی ہیں، ان کو مسئلہ سمجھانے کے لیے رب تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ، اے ایمان والو اس بات میں شک نہ کرنا کہ میں نے اپنا رسول بھیج کر تمہارے اوپر احسان کیا۔ دوسری بات، اللہ رب العزت نے رسول اللہ علیہ السلام کو احسان بنا کر دنیا میں بھیجا کہ نبی کریم علیہ السلام موصل کائنات ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو رب کائنات نے آپ کے نور مبارک کو پوری کائنات سے پہلے کیوں بنایا؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس میں کیا حکمت تھی کہ نبی کریم علیہ السلام کے نور مبارک کو اس کائنات کی تخلیق سے پہلے رب نے تخلیق کر دیا؟ تو آئیے میں اس بات کا جواب ایک مثال دے کر سمجھانا چاہوں گا۔ ایک باپ ہے، ایک بیٹا ہے۔ باپ نے گھر کے اندر ایک پھل کا بوٹا لگایا، وہ بوٹا کچھ عرصے کے بعد بڑا ہو گیا، اس کو پھل لگ گیا، اس کا پھل پکا، پھل توڑا گیا۔ جب کھانے لگے تو باپ نے کہا بیٹا یہ میرا احسان ہے کہ یہ بوٹا میں نے لگایا۔ تو بیٹا کہنے لگا ابا جی اگر آپ کا یہ احسان ہے تو میرا بھی اس بوٹے پر احسان ہے کہ میں اس کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ تو صاف ظاہر ہے باپ کا احسان ہے بوٹے پر تو اس نے لگایا، بیٹے کا احسان ہے بوٹے پر کہ بیٹے نے اس کو پانی دیا، تو صاف ظاہر پانی بھی کہے گا کہ میرا اس بوٹے پر احسان ہے۔ سورج کہے گا کہ میں اس کو نمی دیا کرتا تھا، اس کو ایک پاور دیتا تھا، طاقت دیتا تھا۔
روشنی دیتا تھا، میرا بھی اس بوٹے پر احسان ہے۔ چاند بھی کہے گا کہ میرا اس بوٹے پر احسان ہے کہ میں رات کو اس پر شبنم برساتا تھا، رات کی چاندنی اس پہ پڑتی تھی، اس کے اندر ایک نکھار پیدا ہوتا تھا، میرا بھی اس بوٹے پر احسان ہے۔ زمین کہے گی میرا بھی اس بوٹے پر احسان ہے کہ میں نے اس کو نیچے سے پکڑ دی ہے، میری وجہ سے اس میں ایک طاقت آئی ہے۔ ہوا کہے گی میرا بھی احسان ہے۔ تو میرے محترم، بوٹا ایک احسان کتنے، باپ کا، بیٹے کا، پانی کا، زمین کا، ہر چیز کا احسان بوٹے پر۔ کیوں کہ بوٹا بعد میں ہے، باپ پہلے ہے۔ بوٹا بعد میں ہے، بیٹا پہلے ہے۔ بوٹا بعد میں، زمین پہلے، چاند پہلے، سورج پہلے، ہر چیز پہلے ہے، بوٹا بعد میں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جو بعد میں آتا ہے اس پر پہلوں کا احسان ہو جاتا ہے۔ رب کائنات نے اپنے پیارے حبیب کو ساری دنیا سے پہلے آپ کے نور کو تخلیق کر کے یہ بتا دیا کہ اے دنیا والوں، میرے رسول پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے، اگر احسان پوری کائنات پہ ہے تو میرے رسول کا احسان۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، علماء اہل سنت۔ تو یہ وجہ تھی، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ اللہ نے احسان کیا۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام کائنات میں کسی کے محتاج نہیں ہے، صرف آپ رب کائنات کے محتاج ہیں، اور ساری کائنات کے رب تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی صورت میں بطور احسان بنا کر بھیج دیا۔ تو حضور محسن کائنات ہے، اسی لیے آپ کو پوری دنیا سے پہلے آپ کے نور مبارک کو تخلیق کیا گیا۔ آگے چلیے، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے اپنا رسول بھیجا۔ اب انسانوں میں سے نبی کریم علیہ السلام کو بھیجنے کی حکمت یہ تھی تاکہ لوگ، انسان اپنی جنس سے منوس ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی حقیقت نور ہے، لیکن آپ کو بشریت کے لباس میں اس لیے بھیجا گیا تاکہ لوگ آپ کو اپنی جنس سمجھ کر آپ سے منوس ہو جائیں۔ اس لیے فرمایا کہ ہم نے من انفسہم، تمہیں میں سے بھیجا۔ اور ایک قرأت شاذہ میں تو یہ تھا انفسہم، اس کا معنی ہے نفیس، اے میرے پیارے حبیب، آپ اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ نفیس۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام آئے۔ اب میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں کہ آپ دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی بعثت کا مقصد کیا تھا۔ اس آیت کریمہ میں نبی کریم علیہ السلام کی بعثت کے 4 مقصد بیان ہوئے۔ نمبر 1، یتلو علیہم آیاتہ، کہ آپ کا دنیا میں تشریف لانا اور آپ کا کام کیا تھا؟ قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ کیا کام تھا؟ یتلو علیہم آیاتہ۔ نمبر 2، وَيُزَكِّيهِمْ، اپنے امتیوں کے سینوں کو روشن کرنا، ان کا تزکیہ کرنا، ان کے اندر کو پاک کرنا۔ نمبر 3، يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب کی تعلیم دینا، اس قرآن پاک کی تعلیم کو عام کرنا، والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم دینا۔ یہ 4 مقصد اس ایسے کریمہ میں بیان ہوئے ہیں۔ ایک ایک موضوع پہ بات کی جائے تو ایک شاید گھنٹہ لگے، لیکن میں آپ کے اور دیگوں کے درمیان حائل نہیں ہوگا۔ مجھے ٹائم بتا دیا، انشاءاللہ ان کا ٹائم مجھے بتا دیا گیا، میں کوشش کروں گا کہ اس کے اندر یہ جو 4 مقصد اس قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں ان کو آپ کے گوش گزار کر دوں۔ نمبر 1، نبی کریم علیہ السلام کا پہلا دنیا میں آنے کا مقصد یہ تھا یتلو علیہم آیاتہ، آپ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کی تلاوت کرتے تھے۔ اب ذرا ہم نے خود اپنا بھی محاسبہ کرنا ہے کہ کیا ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں؟ ماں حضور کے فضائل سن کر چلے جانا بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس پر عمل کرنا
یہ مشکل کام ہے۔ حضور کی بعثت کا پہلا مقصد تھا قرآن کی تلاوت کرنا۔ آج قرآن ہمارے گھروں میں ہماری الماریوں کی زینت بن کے رہ گیا، ہم اس قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں۔ ارے بھائی، رب کا وہ پیغام تمہارے پاس آیا اور آپ نے اس کو برکت کے لیے الماری میں رکھ دیا، یہ تو قرآن کا مقصد نہیں تھا۔ مثلا ایک آدمی ہے، آپ میں سے کوئی بزرگ ہے، اس کا بیٹا پاکستان کے کسی اور ملک میں چلا جاتا ہے اور وہاں سے وہ جا کر خط لکھتا ہے، اور اس نے جب اپنے باپ کو خط لکھا، باپ پڑھا نہیں ہے، تو وہ باپ خط کو الماری میں رکھے گا یا کیا کرے گا؟ وہ باپ اس خط کو لے کر کسی پڑھے لکھے بندے کے پاس جائے گا، اگر وہ مڈل پاس ہے، وہ خط سمجھا نہیں سکا، تو وہ بابا جی آرام سے نہیں بیٹھ جائیں گے، وہ کسی میٹرک والے کے پاس جائیں گے۔ اگر وہ بھی خط نہ سمجھا سکا تو وہ بابا جی کسی ایف اے ایم اے پاس کے پاس جائیں گے۔ اتنی دیر تک اس بابا جی کو سکون نہیں آئے گا جب تک اپنے بیٹے کا خط سن کر اس کو سمجھ نہ لے، کیوں اس کے بیٹے نے خط لکھا ہے۔ تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ اللہ کا قرآن ہمارے پاس آیا، رب کا پیغام آیا، ہم نے اس کو نہ تو کسی حافظ سے سمجھا، نہ کسی قاری سے سمجھا، نہ کسی عالم سے سمجھا، ہم نے اس کو الماری میں رکھ دیا۔ تو ہم سے تو وہ بوڑھا بابا اچھا ہے کہ جس نے اپنے بیٹے کے خط کو سمجھے بغیر آرام سے گھر میں بیٹھ گئے۔ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ افسوس ہوتا ہے کہ قرآن ہماری الماری، ہر گھر میں مجھے پتا قرآن ہوگا لیکن پڑھتا کوئی نہیں۔ تو فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، حضور کی بعثت کا پہلا مقصد اس قرآن کی تلاوت تھا جو کہ آج ہم چھوڑ چکے ہیں۔ میرے محترم، اس قرآن کی عظمت بہت زیادہ ہے۔ میں صرف یہاں دو حدیثیں پیش کر کے اگلا دوسرا جو مقصد اس کی طرف جاؤں گا۔ یہ ترمذی میں، ابو داؤد میں اور مشکات میں فضائل القرآن کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضور تاجدار انبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں یقال لصاحب القرآن اقرا ورتقی ورتل کما كنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیۃ تقرأها او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن آئے گا، صاحب قرآن کو یہ کہا جائے گا اقرا۔ یہ کب کہا جائے گا؟ یہ معاشر کے میدان میں نہیں، یہ کہا جائے گا کہ جب وہ معاشر کے میدان سے کامیاب ہو کر جنت میں داخل ہونے لگے گا تو کہا جائے گا اقرا، اے قرآن پڑھنے والے دنیا میں اب قرآن کی تلاوت شروع کر، اب قرآن کی تلاوت شروع کر دے۔ ورتا کی، اب تو جنت کے درجے جو ہیں یہ طے کرنے شروع کر دے۔ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اس طرح اب قرآن کو پڑھ جس طرح تو بڑے ہی ترتیل کے ساتھ، بڑا ٹھہر ٹھہر کے تو قرآن پاک کو پڑھا کرتا تھا، اب میری جنت میں داخل ہو کر اس قرآن کی تلاوت کو تو شروع کر دے۔ پھر آگے فرمایا ان منزلک عند آخری آیت، فرمایا اب تو جنت میں داخل ہو گیا، اب قرآن کی تلاوت شروع کر دے، تیری منزل ختم نہیں ہوئی۔ اور جنت میں یاد رکھے درجے ہیں، ایک درجہ اوپر، درجہ اوپر درجہ، درجہ بدرجہ اس کو کہا جائے گا پڑھتا جا اور اوپر چڑھتا جا۔ اس کو یہ نہیں کہا، یمشی نہیں کہا گیا کہ تو سیدھا چلتا جا۔ ورتقی کا مطلب ہے اوپر چڑھ جا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنت میں اس کو یہ نہیں کہے گا سیدھا جا، بلکہ کہا جائے گا اوپر کو جا، جنت کے درجے طے کرتا جا۔ اس میں جب تیرے قرآن کی آخری آیت ہوگی وہ تیرا جنت میں اللہ تعالیٰ مقام بنا دے۔ سبحان اللہ۔ یہ اس قرآن پڑھنے والے کی فضیلت ہے کہ اس کو اللہ رب العزت جنت میں درجے عطا فرمائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ حافظ پڑھیں گے یا دوسرے بھی پڑھ سکتے ہیں؟ اب ہمارے جو بزرگ جو حافظ نہیں ہے وہ تو سوچ میں شاید پڑھے ہوں کہ یہ تو حافظوں کا علی حافظوں کی فضیلت ہے، ہمارا کیا بنے گا؟ تو میرے محترم ذرا آپ بھی سن لیں، قرآن میں حافظ قرآن نہیں کہا گیا، حدیث پاک میں حافظ قرآن نہیں آیا۔ یقال لصاحب القرآن